برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو جس دن پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارنے کا جب اللہ رب العالمین نے ایک منصوبہ بنایا، ایک پلان بنایا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ایک مخلوق موجود تھی، فرشتے موجود تھے جو اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کے سامنے ایک سوال رکھا کہ اے فرشتوں، میں کچھ چیزیں تم سے پوچھتا ہوں، تم ان چیزوں کے بارے میں بتلاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ رب العالمین، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم کچھ چیزوں کے نام بتاؤ، تم کچھ چیزوں کے بارے میں بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کو بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ اللہ رب العالمین نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کی، یا جتنی بھی چیزیں تھیں ان کے نام بتا دیے تھے، ان کے نام اللہ رب العالمین نے سکھا دیے تھے۔ تو اس واقعے سے اللہ رب العالمین کیا بتانا چاہتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں علم ہونا دراصل آپ کو کسی پر برتر بنا دیتا ہے، آپ کی برتری ثابت ہو جاتی ہے، آپ ترقی یافتہ مانے جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس دنیا میں بھی یہی قاعدہ اور یہی قانون ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں ترقی یافتہ کہلانا چاہتے ہیں، اگر اس دنیا میں آپ اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو علم والا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو بھی قومیں آتی ہیں اور علم کا زیادہ حصہ حاصل کر کے وہ دنیا کے بہت سارے ریسورسز پر اور دنیا کے بہت سارے مال و اسباب پر غالب ہو جاتی صرف علم کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اس دنیا میں رہنے کا اگر ہم نے راز جان لیا ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس دنیا میں ترقی کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ آج حالت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ممکن ہے آپ کہیں کا سفر نہ کر سکیں، آپ ممکن ہے ٹرینوں کا سفر نہ کر سکیں، ٹکٹ نہ کٹوا سکیں، ممکن ہے آپ ایئرپورٹ پر فلائٹ وغیرہ نہ پکڑ سکیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو۔ میرے بھائیوں، اب آپ ذرا غور کریں کہ ہمیں صرف اس دنیا میں ہی نہیں رہنا ہے، ہمیں اس دنیا میں دوسرے اور لوگوں کی طرح جو عقیدہ ہے کہ مر کھپ کر یہیں ختم ہو جانا ہے، ہمارا تو ایسا عقیدہ ہے نہیں، بلکہ ہمارا تو یہ ماننا ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ہماری جو اصلی زندگی شروع ہوگی، آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ اس آخرت کی زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اس آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں جنت میں اونچا مقام چاہیے، جنت میں جنت الفردوس کے ہم کیسے مستحق بنیں؟ تو یاد رکھیں یہاں پر بھی وہی اصول کار فرما ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں
ان کے لیے جنت کے راستے کو اللہ رب العالمین آسان فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں آپ نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بھی شخص کوئی ایسا راستہ پکڑتا ہے جس راستے کے ذریعے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو، اس راستے میں چلتا ہو تاکہ چل کر کے وہ علم حاصل کرنے جائے، کچھ سیکھنے جائے، کچھ پڑھنے جائے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ رب العالمین علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں جنت میں اونچا مقام چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کا راستہ آسان چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ علم کی راہوں پہ چلیں، تو آپ کے لیے جنت کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، علم کی ہزاروں قسمیں ہیں، آپ انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، آپ سائنٹسٹ بنیں، آپ پائلٹ بنیں، بہت سارے علم کے شعبے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں، ترقی کریں، پھولیں پھلیں اور قوم کا اور ملت کا نام روشن کریں، لیکن یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اگر آپ نے اللہ رب العالمین اور اپنے مالک حقیقی کو اگر آپ نے نہیں پہچانا، اس کی معرفت آپ نے نہیں حاصل کی، تو آپ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر لیں بیکار ہے۔ آپ دنیا میں کتنے بھی علوم حاصل کر لیں، اگر آپ نے اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں حاصل کی تو وہ علم بیکار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جہاں قدم قدم پر مصیبتیں، قدم قدم پر بلائیں اور فتنے سر اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہیں الحاد کا فتنہ ہے، کہیں دہریت کا فتنہ ہے، کہیں ایتھیزم کا فتنہ ہے، لوگ اللہ کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے جگہ جگہ فتنوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی معرفت کے بارے میں، اس کی توحید الوہیت کے بارے میں، اس کی توحید ربوبیت کے بارے میں ہم اپنے بچوں کے اندر وہ عقیدہ راسخ کریں، تاکہ اگر ہمارے بچے دنیا میں کسی بھی گوشے میں جائیں، دنیا میں کسی بھی ملک میں سفر کریں، وہ اپنے دین پر کاربند رہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم پیدا کریں، دینی تعلیم کا ہم ان کے لیے انتظام کریں۔ میرے بھائیوں، اسکولیں شروع ہونے والی ہیں، ہمارے بہت سارے بچوں کے سرپرست اور ایسے ہوں گے جو عزم مصمم کر چکے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی طرح کی تعلیم دلائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ آپ اپنے بچے کی دینی تعلیم کا انتظام کریں، صرف خود غرض ہونے کی وجہ سے نہیں کہ میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کرے گا تو میرا فرما بردار رہے گا، میرے آگے پیچھے گھومے گا اور میری خدمت کرے گا، صرف اس وجہ سے نہیں، بلکہ آپ اپنے بچے کی دینی تعلیم کا انتظام کریں تاکہ آپ کے بچے کی دنیا آخرت بھی سنور سکے، آپ کی بھی دنیا بہتر ہو سکے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچے کی دنیا آخرت بھی سنور سکے۔ آپ کے بچے کے اندر اپنے پیدائش کا، اپنے وجود کا جو عظیم مقصد ہے، وہ عظیم مقصد اس کے نصب العین کے، اس کے آنکھوں کے سامنے ایک نصب العین کی طرح وہ کھڑا رہے، وہ دنیا میں کہیں بھی رہے، وہ اللہ کو نہ بھولے، وہ رسول کو نہ بھولے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کو نہ بھولے، وہ یہ نہ بھولے کہ میں دنیا میں کس مقصد کی خاطر بھیجا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ترقی کا راز اگر پنہا ہے تو صرف اور صرف دینی تعلیم میں پنہا ہے۔ ترقی، یہ دنیا نے جو ترقی کی ہے، آج دنیا ترقی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، آخر ہم ترقی کہتے کسے ہیں؟ ترقی صرف بلڈنگوں کا بنا لینا، بڑی بڑی راکٹوں کا، میزائلوں کا بنا لینا، یہ ترقی ہے؟ انسان کی اپنی ذات کی ترقی ہوتی ہے، انسان آسمانوں میں اڑنے لگے،
چاند پر کمندیں ڈال دے، لیکن اگر اسے اس زمین پر صحیح سے چلنا نہ آئے تو ایسی ترقی کسی کام کی نہیں۔ ایک انسان کی حقیقی ترقی وہ ہوتی ہے جو اس کے اپنی ذاتی اور اس کی اپنی شخصی ترقی ہوتی ہے کہ وہ اس زمین پر قدم رکھنا، اس زمین پر صحیح سے چلنا سیکھ لے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم کا حصول یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار پیسہ کوڑی نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو کسی میرٹ کے بیس پر، کسی امتحان کی بیس پر، یا اسی طرح سے کسی اور تعلیم کی بیس پر انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین سلیکٹ نہیں فرماتا، بلکہ انبیاء کرام کا چننا یہ اللہ رب العالمین کی برگزیدگی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جسے پسند فرما لیتا ہے اسے انبیاء کی فہرست میں شامل فرما دیتا ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا بھی حال یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چن لیتا ہے اسے دینی تعلیم کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، اچھے اچھے نمبرات حاصل کرنے والے لوگ ان علوم میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن دینی تعلیم میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کمزور ہیں، نمبرات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا وہ انتخاب ہوتے ہیں، وہ گرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو جیسے انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، ویسے ہی علماء کرام اور دینی تعلیم کا حصول کرنے والے لوگ بھی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ دینی تعلیم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ کی اتنی عظیم مخلوق، وہ اپنے پر بچھاتے ہیں طلباء کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندروں کے اندر اور اسی طرح سے چیٹیاں وغیرہ بھی عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو دینی تعلیم کا حصول اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ترقی کریں، آخرت میں بھی ترقی کریں، اور ہمارے یہ بچے اگر اپنے دین پر قائم و دائم رہیں تو دینی تعلیم کا ہم ان کے لیے بہترین انتظام فرمائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات فرمائی تھی۔ اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک گورنر کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کے گورنر کے بارے میں معلوم کیا کہ وہاں پر کون عامل ہے، وہاں پر کس کی ذمہ داری ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ فلاں قبیلے کے ایک موالی ہیں، فلاں قبیلے کے ایک مولا ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ جانتے ہیں عربوں میں غلاموں کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ فلاں علاقے کے گورنر ایک آزاد کردہ غلام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ وہی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ تاریخی جملہ دہرایا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ آپ نے کہا ان ھذا القرآن ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین،
बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब कुरान पाक के ज़रिए से दुनिया की बहुत सारी कौमों को ऊंचा उठा देता है और इसी किताब की वजह से दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कौमों को नीचे ला करके गिरा देता है। यानी जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पाक का इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें औजे सुरैया पे पहुंचा देता है, और जो लोग कुरान पाक की तालीम को छोड़ देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें पाताल में पहुंचा देता है। तो ये वो राज है मेरे भाइयों कि दीनी तालीम के हुसूल के बाद आप दुनिया में तरक्की करेंगे, आपकी आखिरत संवरेगी। और इसी तरह से जब एक बच्चा दीनी तालीम के हुसूल के लिए अपने घर से निकलता है मेरे भाइयों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी हदीस मैंने पेश की कि मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तालिब इल्म के इस दुनिया में इल्म के हुसूल के लिए चलने की वजह से जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देता है। तो हम में से कौन ऐसा है जो जन्नत में अपना रास्ता आसान नहीं करना चाहता? लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि जन्नत का हुसूल हमारे लिए आसान हो जाए तो हम दीनी तालीम का हुसूल अपने लिए मुमकिन बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा। कुरान की तालीम हासिल करना, दीन की तालीम हासिल करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अल माहिरु बिल कुरानी मअ सफरतिल किरामिल बररा, जो शख्स कुरान का माहिर होगा कल क़यामत के दिन वो फरिश्तों के ऐसे जमघट में होगा जो फरिश्ते निहायत ही बरगुज़ीदा फरिश्ते होंगे, निहायत ही बाइज़्ज़त फरिश्ते होंगे, और जो दुनिया में सफ़र करने वाले, चक्कर लगाने वाले फरिश्ते होते हैं उनके साथ कुरान का माहिर शख्स रखा जाएगा। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामिलुल कुरान यशफ़उ लिअशरतिन मिन अहली बैतिही, कि वो शख्स जो कुरान का हामिल है, जो कुरान का हाफिज़ है, कल क़यामत के दिन अपने घर वालों में से 10 लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सिफारिश करेगा। और कुरान की कई सूरतों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की फ़लाँ और फ़लाँ सूरत आएगी, और अपने पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शिफाअत करेगी, सिफारिश करेगी। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम कुरान पाक अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी की सिफारिश करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सिफारिश को कैसे ठुकरा सकता? तो अगर दीन का तालीम आप हासिल करते हैं तो सिर्फ आप फ़कीर और मियाँ मौलवी नहीं बन के रह सकते हैं, बल्कि आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपके कल आखिरत भी संवर जाएगी। आप दुनिया में भी तरक्की करते हैं और कल आपकी आखिरत भी दुरुस्त हो सकती है। हमको तो ये मालूम होना चाहिए, हमको ये अकीदा रखना चाहिए कि इस्लाम ने दीनी तालीम और असली तालीम इस तरह की कोई तकसीम की ही नहीं है। ये तो वो बाद के लोगों ने जिन्होंने हमें दुनियावी तालीम से काट दिया और हमारे सामने तालीम की 2 किस्म करके रख दी, और एक असरी तालीम और एक अरबी तालीम कर दी। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि मुसलमान वो थे जिन्होंने दुनिया के जितने बड़े बड़े असरी उलूम हैं उनमें मुसलमानों ने इमामत की थी। आप जानते हैं कि एक शख्स जब कुरान पढ़ता है, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के विरासत के मसाइल को खुद बयान किया है। एक एक शख्स विरासत में कितना हिस्सा पाएगा उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद वाज़ेह कर दिया है, और उसे फरमा दिया है कि फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरीज़ा है। आप जानते हैं कि अगर कुरान पाक पर अमल करने वाला, कुरान पाक का इल्म रखने वाला, विरासत का इल्म रखने वाला बगैर रियाजी के, बगैर मैथमेटिक्स के वो कैसे मसाइल हल कर सकता है? तो दीनी तालीम ये कोई ऐसा इल्म नहीं है जो आपको दुनिया से काट दे। कुरान का इतना बड़ा हुक्म
اسلام کے ارکان میں سے ہے زکوٰۃ کا معاملہ۔ زکوٰۃ آپ بغیر میتھمیٹکس کے، بغیر ریاضی کے جان نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ریاضی میں وہ مہارت حاصل کی کہ ریاضی کی، میتھمیٹکس کی بہت سارے شعبے ہیں جن شعبوں کو مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ریاضی میں، میتھمیٹکس میں ایک بہت اہم شعبہ ہے الجبرا کا۔ الجبرا جس پہ جو ہے آج دنیا ٹکی ہوئی ہے، جس پہ انجینئرنگ ٹکی ہوئی ہے، جس پہ بہت ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہیں، الجبرا کا ایجاد ہی مسلمانوں نے کیا۔ تو اگر ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دینی تعلیم کا حصول ہمیں عصری تعلیم سے کاٹتا نہیں ہے، بلکہ دینی تعلیم کا حصول ہمیں عصری بہت سارے علوم میں ماہر بناتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، دنیا کی وہ قومیں جو سورج چاند کی پوجا کیا کرتی تھیں، لیکن قرآن پاک کے آنے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے یہ نظریہ دیا کہ یہ سورج و چاند جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہے۔ آج سورج و چاند جو کل پوجے جاتے تھے، جب پہلی بار قرآن پاک نے کہا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے یہ تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے لگائے گئے ہیں، یہ تمہارے ماتحت ہیں، تو دنیا کا وہ نظارہ تبدیل ہو گیا۔ مسلمانوں نے تجربات اور ایسے فلکیات کے ایسے آلات بنائے کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ تو اسلام نے اگر آپ کو دینی تعلیم کی طرف بڑھایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو عصری علوم سے کاٹ دیا ہے، بلکہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ دنیا کے بڑے سے بڑے علوم میں ماہر ہو سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیم کی طرف بڑھیں اور اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو اور اپنے گھر کے تمام افراد کو دینی تعلیم کا خوگر بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورت ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور وہاں پر ایمان کا ذکر آتا ہے کہ اہل ایمان ایسے ہیں، اہل ایمان ویسے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان بغیر علم کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم سیکھ لو، تم یہ بات جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آپ کی توحید بھی بغیر علم کے درست نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا حصول اتنا ضروری ہے کہ قول سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے علم کا حصول ضروری ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ علم کا حصول اتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے بغیر نہ تو دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں، نہ دین میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اہل علم ہوتے ہیں، یہ جو عالم ہوتے ہیں، ایک عالم اگر رات بھر سوتا ہے، ایک عالم اگر رات بھر سوتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے اس عابد سے جو جاہل ہو اور بغیر علم کے رات بھر چاہے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہا ہو، لیکن وہ عالم زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے فرائض کی اگر ادائیگی کرے گا اور علم کے ساتھ کرے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس عابد سے جو بغیر علم کے عبادت کیے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے چاند ہو تمام ستاروں کے درمیان۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ میری مثال تم میں سے سب سے ادنا شخص کے لیے ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے دینی تعلیم کا حصول آسان بنائیں اور انہیں ہم اس بات کی ترغیب دیں، اس بات پر ابھاریں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی دینی تعلیم کے حصول میں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں جہاں دنیا کے سارے سرویلانس بند ہو جاتے ہوں، جہاں دنیا کی ساری پولیس، ساری فوج بند ہو جاتی ہو، وہاں پر اگر آپ کو کوئی چیز دور رکھتی ہے، اگر آپ کو کوئی چیز جرم سے بچاتی ہے، اگر آپ کو کوئی چیز بےایمانی کرنے سے بچاتی ہے، میرے بھائیوں، تو وہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔
یہ بات ہم جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں. ابھی رمضان گزرا ہے, تقوی کی ہم نے جو ٹریننگ لی ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ تقوی, یہ اللہ کی خشیت جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے, یہ ہمارے اندر کہاں سے آئے گا؟ یہ تقوی جب تک ہمارے اندر علم نہیں ہوگا تب تک ہمارے اندر تقوی بہتر نہیں پیدا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے یعنی حقیقی معنوں میں ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ العلماء, وہی لوگ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں, علم والے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم نہیں ہے میرے پاس پھر بھی میں متقی اور پرہیزگار بن کر کے رہ جاؤں گا, ممکن ہے آپ کبھی دھوکے میں پڑ جائیں, آپ کسی چیز کو حرام سمجھتے رہیں حالانکہ وہ حرام نہ ہو. اسی طرح سے میرے بھائیوں, آپ کسی بدعت کا ارتکاب کرتے رہیں اور آپ یہ سمجھتے رہیں کہ آپ کوئی بہت نیک کام کر رہے ہیں اور آپ کی پوری زندگی ایک بدعت کے ارتکاب میں گزر جائے اور آپ کو کچھ خبر نہ ہو. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ متقی اور پرہیزگار بھی بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دینی تعلیم بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب زدنی علما, اے اللہ رب العالمین تو ہمارے علم میں اضافہ فرما. اے اللہ رب العالمین مسلمانوں میں اس وقت جو علم سے دینی تعلیم سے دوری ہے, اے اللہ رب العالمین اس دوری کو تو ختم فرما دے. اے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے علم میں اضافہ فرما دے. اے اللہ رب العالمین مسلمان دنیا میں کسی بھی حصے میں اگر پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے. اے اللہ رب العالمین ظالموں کے پنجے استبداد کو تو توڑ کر کے رکھ دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے. اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واہم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون.